بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ ویڈیو کے عنوان سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آج کا موضوع گفتگو دعا کی قبولیت ہے، اور چونکہ یہ ایک طویل مضمون ہے، طویل گفتگو ہے، لہٰذا بغیر کوئی مشاہدہ سنائے دعا کی قبولیت کے کچھ راز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ سمجھا دے یا کوئی خاص طریقہ ہو جیسے آپ دعا مانگتے ہیں وہ ہمیں بتا دے کہ درود پڑھ کر دعا کس طرح مانگی جائے۔ چونکہ موضوع طویل ہے تو اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، پارٹ اے اور پارٹ بی، لیکن ان دو حصوں کے بارے میں یہ شرطیہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان دونوں پارٹس کو غور سے لفظ با لفظ سن لیا تو رب کعبہ کی قسم آپ کو دعا کی قبولیت کا راز مل جائے گا، اور جس کو دعا کی قبولیت کا راز مل جائے نا اس کے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ درود پڑھنے کو بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے، لیکن اس کے رازوں سے پردہ کوئی نہیں اٹھاتا۔ میری گفتگو تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے کیونکہ مفصل آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، لہٰذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں، اسکپ نہ کریں اسے۔ آپ ہینڈ فری یا بلوٹوتھ کانوں میں لگا کر سن لیں، ساتھ ساتھ کام بھی کریں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو بات ہے دعا کی قبولیت۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ دعا مانگنے کا شرعاً کوئی خاص الخاص طریقہ نہیں ہے، لفظوں کا ہیر پھیر ہے، لفظوں کی گیم ہے، بس بولنے کا فن آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی آنی چاہیے۔ اب گفتگو کیوں کرنی آنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے گفتگو کرے، مجھ سے بات کرے۔ اللہ تعالیٰ کو باتیں کرنا بہت پسند ہے اپنے بندے سے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف جلدی متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور باتیں بھی طویل باتیں، لمبی باتیں۔ ایک مثال جو کہ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا۔ لقب ہی اسی لیے ملا انہیں، یہ صفت ہی ان کی یہی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ، دیکھیں یاد رکھیں، ہر نبی رسول کا ایک کلمہ ہوتا ہے۔ پہلے کلمہ ہمیشہ دو جز پر مشتمل ہوتا ہے، پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسرے حصے میں نبی یا رسول کی صفت یا خاصیت بیان کی گئی ہوتی ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اسی طرح اور بھی نبیوں کے کلمے تھے لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اور پھر ہمارے نبی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں دوسرے جز میں جو ہے نا وہ خاصیت ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی کیا خاصیت تھی کہ وہ کلیم اللہ تھے، کلمہ بھی یہی تھا ان کا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے، آپ نے سنے ہوں گے ان کے واقعات۔ تو ایک مرتبہ مثال سناتا چلوں کہ ایک مرتبہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، جسے اردو میں لاٹھی بھی کہتے ہیں۔ یہ عصا ساتھ رکھنا پیغمبروں کی سنت ہے، اولیاء اللہ بھی اپنے ہاتھوں میں ایسا رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، لاٹھی ہوتی ہے۔ یہ پیغمبروں کی سنت ہے ہاتھ میں رکھنا۔
تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کلام شروع کیا. قرآن میں آیا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز، اور اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا لاٹھی کو. دیکھیں دنیا کی پتا بھی ہے تو اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اس کو اللہ نے پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، یہ عصا ہے، لیکن پھر بھی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے. اور کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور اس سے کیا کرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، گفتگو کو پسند کرتے ہیں. تو کہا قال ہی عصائی، اے اللہ یہ عصا ہے، یعنی یہ لاٹھی ہے. اب یہاں غور کریں کہ اللہ نے سوال کیا اور موسیٰ کلیم اللہ نے جواب دے دیا کہ اے اللہ یہ عصا ہے. بات ختم ہو گئی، جملہ مکمل ہو گیا، جواب مل گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو مزید طویل کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے بھی سننا چاہ رہے تھے. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا کہا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ہی عصائی، اے اللہ یہ عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اے اللہ یہ عصا ہے، میں جب تھک جاتا ہوں تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. یہ اندھیرے میں چمکتا ہے، میں اسے اندھیرے میں روشنی کا کام لیتا ہوں، اور درندوں سے اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں اس سے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کو طویل کر دیا نا. چھوٹا سا جواب بھی دے کے بات ختم کر سکتے تھے، آگے کوئی اور بات شروع ہو جاتی کہ اللہ یہ ایسا ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن گفتگو کو طویل کیا کیونکہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ طویل گفتگو کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے کہا قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. چھوٹی سی بات پر بھی اکتفا کر لیتے لیکن طویل جواب دیا ہے اللہ یہ ایسا ہے. گفتگو کی رب سے طویل گفتگو. اللہ تعالیٰ بات کو سننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بہت محبوب ہے اپنے بندے کا بات کرنا اللہ سے. اور یہاں ایک نقطہ اور بھی بیان کرتا چلوں کہ قرآن نے یہ بھی کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں. اب یہ جو جملہ ہے نا مجھ سے مانگو، یہ دلالت کرتا ہے بار بار مانگنے پر. اور مانگنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے گفتگو کرنے کو. مثلا میں کسی سے کہتا ہوں یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لہٰذا مجھے قرض دو، میری مدد کرو. یعنی میں اس بندے سے گفتگو کر رہا ہوں، اسے اپنی ضرورت بتا رہا ہوں، مجبوری بتا رہا ہوں کہ میری مدد کرو. اور اگر میں اپنی گفتگو کو مزید طویل کروں تو عین ممکنہ اس بندے کے دل میں رحم آ جائے اور وہ فوراً میری ضرورت پوری کر دے. مثلا میں یہ کہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بے روزگار ہوں، گھر میں خرچہ ختم ہو گئے، بچے بھوکے ہیں، 2 دن سے کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا. میری نظر میں آپ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جس سے میں مدد مانگوں، لہٰذا میری مدد کرو. اب غور کریں، میں نے اپنی گفتگو کو طویل کیا ہے. میں اتنا بھی کہہ سکتا تھا یار مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مل جائیں گے، بات ختم ہو گئی. لیکن میں نے اپنی گفتگو کو طویل کیا، اپنی مجبوری بھی بتائی. اور اگر دوران گفتگو میں اپنی بے بسی پر رونے لگ جاؤں تو اس شخص کا دل اور پگھل جائے گا اور وہ مجھے قرض دے دے گا. تو اس مثال سے یہ ثابت ہوا کہ مانگنا دراصل مخاطب سے گفتگو کرنا ہی ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، یعنی مجھ سے گفتگو کرو، مجھ سے بات کرو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا میں دوں گا، مجھے اپنی ضرورت بتاؤ میں دوں گا. دوں گا کا مطلب ہے شرطیہ دینا، شرطیہ ملنے کی دلالت ہے. یعنی آپ بار بار مجھ سے مانگو، میں ہر بار دوں گا. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کو گفتگو کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، اور جب انسان بار بار اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات مان ہی لیتے ہیں. اب اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں میں کہ جب ایک مانگنے والا بار بار آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ اسے
कुछ ना कुछ दे देते हो। आप कहते हो यार ये बंदा बार बार मांगने आ रहा है लिहाजा इसे दे दो। तो इसी तरह जब बंदा अल्लाह से बार बार मांगता है, बार बार गुफ्तगू करता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं ये बंदा है तो गुनहगार, लेकिन रोज़ मेरे दर पर अपनी हाजात को लेकर आता है। अब मुझे खुदा होते हुए शर्म आती है कि मैं इसे खाली हाथ लौटा दूँ। बस ऐ मेरे फरिश्तों आज इसे अता कर दो, इसकी झोलियाँ भर दो, इसे नवाज दो। तो मेरे अजीज़ों अपनी दुआओं को तवील करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे। जो बंदा महज 2-3 मिनट की दुआ मांगता है ना, उसकी मिसाल ऐसी ही है कि वो एक मरतबा दरवाज़ा नॉक करके वापस चला जाए। और जो बंदा आधे घंटे 1 घंटे दुआ मांगने वाला हो, दरअसल वो कुरान की इस आयत पे पूरा उतरता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, अदउनी अस्तजिब लकुम। जब एक फ़कीर कुछ मांगने आए ना, तो हम उसे कह देते हैं अल्लाह भला करे, और जब वो खड़ा रहता है बार बार ज़िद करता है, मांगता है, तो हम ना चाहते हुए भी उसे कुछ ना कुछ देकर जान छुड़वा लेते हैं। तो इसी तरह जब एक बंदा तवील दुआ मांगता है तो दरअसल वो अल्लाह के दरबार से अपनी हाजात को कबूल करवा कर ही वापस लौटता है, यानी अल्लाह से लेकर ही वापस लौटता है। तो आप अहबाब को अब इस बात की समझ आ गई होगी कि दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, यानी अल्लाह से कब तक बातें करनी चाहिए। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि हमें मांगना नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें मांगना नहीं आता, बोलना नहीं आता, रोना नहीं आता। हम रोना चाहते हैं लेकिन दुआ मांगते हुए रो नहीं सकते, दिल पत्थर का हो गया है। तो सबसे पहले एक और छोटी सी मिसाल समझ ले। ये मिसाल तो छोटी सी है, लेकिन इस मिसाल को समझने से आपको बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े राज समझ आ जाएंगे। मिसाल ये है कि जब आप अपने छोटे बच्चों के साथ बाज़ार जाते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई मांगने वाला या मांगने वाली अचानक से एकदम आकर आपके बच्चे के सर पे हाथ रखकर उसे दुआ देना शुरू कर देते हैं कि बच्चे के सदक़े दे दो, अल्लाह बच्चे की उम्र दराज करे, नेक बनाए, वगैरह वगैरह। अब बेशक हमारा दिल ना भी हो उसे कुछ देने का, लेकिन मजबूरन देना पड़ जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो हमारे बच्चे को दुआएं दी हैं, बच्चे के सर पे हाथ रखा है, लिहाजा हम अपने बच्चे का सदका उतार देते हैं, बच्चे के सदके दे देते हैं। और बाज़ औक़ात तो हम यहाँ तक कबूल कर लेते हैं मामले को कि अगर कोई नशई चरसी भंगी भी बच्चे के सर पे हाथ रख कर मांग लेना, तो हम उसे भी कुछ ना कुछ 2-3 रुपए दे देते हैं। हमें ये भी मालूम होता है कि ये हमारे पैसों से नशा करेगा, जितने भी दें, लेकिन फिर भी हम उसे थोड़ा बहुत दे देते हैं कि चलो इसने बच्चे के सर पे हाथ रखकर उसे दुआ दी है। तो मिसाल आपको समझ आ गई होगी, आपने मिसाल सुन ली है। आपको ये मालूम हुआ कि जब मांगने के दौरान वास्ता, वसीला या सदका आ जाए ना, तो फिर दुआ कबूल हो जाती है, मांगने वाले को अता कर दिया जाता है। क्योंकि हदीस मुबारका का मफहूम है, जब तुम अल्लाह को पुकारो तो उसके अच्छे अच्छे नामों से पुकारो, और जब भी दुआ मांगो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगो। जो बंदा अल्लाह को उसके अच्छे नामों से पुकारता है, वसीले से दुआ मांगता है, तो अल्लाह के दरबार से खाली नहीं लौटता। वक्त का बादशाह हो दुनिया का, और आप उसे अपने तौर पे मिलना चाहें तो नहीं मिल सकते। और अगर आप उसके वज़ीर के थ्रू या वज़ीर की सिफारिश से मुलाकात करेंगे तो बादशाह आपको टाइम भी देगा और आपकी बात भी सुनेगा। तो देखें, यहाँ भी मालूम हुआ कि आला और बड़े बड़े दरबारों में सिफारिश करवाने से काम जल्दी हो जाता है। अल्लाह के दरबार में भी हम जब किसी सदके से, किसी के वास्ते से, किसी के वसीले से, किसी की सिफारिश से जाते हैं, तो हमारी गुफ्तगू को तवज्जो से सुना जाता है और बात भी मान ली जाती है। समझ आ रही है ना आपको सारी बातें? अब यहाँ 3 नुक्ते मैंने आपके सामने रखे कि अल्लाह से, नंबर 1, अल्लाह से तवील गुफ्तगू करो, बार बार दुआ मांगो। नंबर 2, वास्ते या वसीले से अल्लाह के दरबार में जाओ। और नंबर 3, जिस तरह वक्त के बादशाह को जब हम मिलते हैं तो बादशाह समझ कर मिलते हैं उसे कि ये बादशाह है, ये बहुत बड़ा आदमी है। इसी तरह जब अल्लाह के दरबार में आप हाजिर हो तो आप उसकी रब्बूबियत को ज़हन में रख कर उसके दरबार में हाजिर हो और उससे गुफ्तगू करें। इन सारी बातों के बाद
اب ہم گفتگو کریں گے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، کن لفظوں سے مانگنی چاہیے کہ قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں۔ تو آئیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ دعا آپ کاغذ پر لکھ کر یاد کر لیں، لہجہ یاد کر لیں، طریقہ سمجھ لیں۔ آپ ان رازوں کو جان گئے تو سمجھے آپ کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھیں، آپ بادشاہ سے ملاقات کریں اور آپ بات کرتے ہوئے اٹکتے ہو، ڈرتے ہو، جھجکتے ہو، تو ظاہری سی بات ہے بادشاہ کو ناگواری محسوس ہوگی اور وہ آپ کی بات کو اتنی توجہ نہیں دے گا۔ اور یہی اگر آپ لفظوں میں مہارت رکھتے ہو، اس طرح گفتگو کرتے ہو کہ ایک سلسلہ کلام بن جائے، تو نہ صرف بادشاہ گفتگو کرے گا بلکہ آپ کی بات کو اہمیت بھی دے گا۔ تو یاد رکھیے، دعا میں ایک تسلسل ہو، ربط ہو، سانس نہ ٹوٹے، لفظوں کا ساتھ نہ چھوٹے، ایک زنجیر بنا کر لفظوں کی دعا مانگے۔ یہ کس طرح ہوگا؟ آئیے دعا مانگتے ہیں۔ امید ہے آپ کے دل میں یہ الفاظ اتریں گے۔ اور آخری بات کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی تو کہہ کر مخاطب نہ کرے کہ اے اللہ تو یہ چیز دے دے، نہیں، ہمیشہ اللہ کو آپ کہہ کر مخاطب کرے کہ اے اللہ آپ میری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، عطا کر دیجئے، نواز دیجئے، آپ عطا کرنے والے ہیں۔ یعنی ادب کو خاص ذہن میں رکھ کر دعا مانگے۔ تو ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی، انشاءاللہ اس کے دوسرے پارٹ میں ہم دعا مانگیں گے، اور دعا کس طرح مانگیں گے آپ نے اس کو غور سے سمجھ لینا ہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ، مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری نجات اسی میں ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کی برکت سے میری بھی نجات ہو جائے گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دعا مانگیں گے، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔